نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا وسددنا اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ عز و جل کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی آخر الزمان پر۔ شروع کرتے ہیں آج کا اگلا ٹاپک، کیا ہونا ہے، حشر کا میدان کیسے شروع ہوگا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی ایک ناکام کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر اسی حال میں رہنے کے بعد اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم، میرے دیرینہ دوست صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی لوگ سب اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اٹھنا بہت مصیبت اور بہت تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے آیا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، اور پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ اس دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مانا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سنی جب کان اس کی آواز سننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر تانا سنا اور ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا کی مخلوق اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے، اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ مگر میں تو جنت میں تھا۔ صالح ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر بولا، میرے دوست، وہ تو برزخ کا زمانہ تھا، وہ تو خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت تھی، اور دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی بھی وہیں پر ہوئی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن بہت کچھ سمجھنا ابھی باقی تھا۔ مگر اسی لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ ملک الموت عزرائیل کا نام دنیا میں ایک دہشت کی علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ انتہائی خوبصورت شکل میں آئے۔ انہوں نے مجھے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا، اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام
عالم برزخ تھا منتقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ میں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور میری روحوں کو بھی اتنے ہی پیار کے ساتھ ہمارے جسموں سے جدا کریں، آمین ثم آمین۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزری تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا، اور یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت عزرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس، خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکباد اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ میرے لیے خوشبودار کفن تھا۔ مبارک اور سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم ہو گئے اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرنا جنہیں مرتے ہی تیرا دیدار نصیب ہو انشاءاللہ۔ ان سب کی میت میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ میں مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد ختم ہو گئی، سب یہیں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ گئے۔ یہاں جبرائیل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولے، عبداللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولے، اللہ کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی، مگر ظاہر ہے اس وقت تم یہ نہیں جانتے تھے۔ اور ان کے ان الفاظ کا سن کر میرے چہرے پر ایک روشنی آئی جسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی پڑھ لیا، اور کہا، آؤ چلو میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملواتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ اقدس میں اپنے آقا کے حضور پیش کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل امین سے عرض کی، کیا ہم سدرۃ المنتہا جا رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت الگ ہوتے ہیں، انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ الوہیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی۔ اسی لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت کم اور بہت محدود تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کفر و نافرمانی کا حال اور اس میں زندگی نہ گزاری، ورنہ میں اگر کفر و نافرمانی کے حال میں مرتا تو آنکھیں اس وقت کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت برا اور بہت بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی معیت میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے جھکے ہوئے سر تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا ہے اور نیچے والے فرشتوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے عالم رب کائنات کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے ان فرشتوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میرے روئے روئے سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنا دیدار نصیب کرے، اسی طرح آمنے سامنے ہم اس کے روبرو جائیں۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اسی لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ اگرچہ عرش ابھی بہت دور تھا مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اسی لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین کی آواز آئی، یہیں سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدے میں گر گئے۔ جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا۔ دیکھا تو خیر کیا ہی تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر انسان اللہ کے آگے جھک جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا سجدہ بخشے، اور دعا یاد کریں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی تسبیح ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ اور جب ہم سجدہ کریں تو کوشش کریں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ باقی بھی سجدے کی دعائیں پڑھیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد۔ جس نے سورج کو روشنی کی ردا اور چاند کو نور کی قبا پہنائی، پھولوں کو مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کو رفت کا تاج اور سمندروں کو وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف دیا اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا، مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ جادو تھا، وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپائے گوش ہو گیا۔ میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت سے ٹکرائی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے اب کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے، اور میری یہ بات بمشکل میرے اپنے کان سن سکے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پال لینے والے اللہ تک وہ بات پہنچ گئی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ تم یہاں کیسے آئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جلال اور جاہ و جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا۔
میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا اور یہ اسی کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کرنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں ہی کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیتا ہے وہ میرے پاس ہی رہتا ہے۔ آخری بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب آیا، حکم کا وقت تو گزر گیا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضہ تو انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا مالک، تمہارا اللہ، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا، آج میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی ملاقات اور اس کی میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی، جس سے مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہتا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھیں۔ صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا، ہر دفعہ وہ مجھے نت نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی، پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اور آج میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی سے عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے پچھلا پورا پورشن کیا، یہ جو بندہ اپنی سٹوری بتا رہا ہے، اس نے اس وقت کا آپ کو اور مجھے بتایا کہ جب ان کی جان نکلی اور عالم برزخ کا زمانہ شروع ہوا تو کیسے ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور کیسے ان کی دوستی اس فرشتے سے ہوئی جس کا نام صالح ہے، اور کیسے ڈیٹیل ساری ہوئی۔ اس کے بعد کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے والے لیکچر میں کریں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دے، واصلح ذات بیننا، اور اے اللہ تو ہماری آپس میں اصلاح کر دے، واہدنا سبل السلام، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دکھا، ونجنا من الظلمات الی النور، اور ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نجات دے، وجنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اے اللہ تو ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لے، وبارک لنا فی اسمائنا، اور برکت دے دے تو ہمیں ہماری سماعتوں میں، وابصارنا، اور ہماری آنکھوں میں، وقلوبنا، اور ہمارے دلوں میں، وازواجنا، اور ہمارے شوہروں میں یا شوہروں کے لیے بیویوں میں، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں، وتب علینا، اور تو ہمیں بخش دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت اچھی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، وجعلنا شاکرین، اور اے اللہ تو ہمیں شکر کرنے والا بنا، کیوں؟ لنعمک مسنین بہا علیک قابلین لہا واتممھا علینا، تو ہمیں اپنی ان نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا تاکہ ان کے ذریعے دوسروں کے مقابلے میں ہم تیری زیادہ تعریف کرنے والے بنیں، اور ان تمام نعمتوں کو واتممھا علینا، انہیں ہم پر پورا بھی کر دے، اپنا ذکر اور اپنی نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔